اکٹھا ہونا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو جماعت اسلامی کو میری اپیل ہے کہ یہ شرم کا مقام ہے کہ جماعت اسلامی میں اسلامی جو ہٹائیں یہاں سے، کیونکہ جماعت یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اسلام فارغ کر دیا آپ لوگوں۔ You threw this man under the bus and you know it۔ یہ جماعت اسلامی نہیں، یہ اسلامی رہ گیا ہے اور جماعت ہی سامنے کھڑی۔ ہمیں نہیں اچار ڈالنا آپ کا کہ جو آپ اسلام کے نام پہ ووٹ لیتے رہے۔ مجھے نواز شریفوں، عمران خانوں، زرداریوں سے تو کبھی امید تھی بھی نہیں، جیسے بھی ہیں بتاتے ہیں ویسے ہی۔ کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ جی اللہ کے نام پہ ادھر آ جاؤ۔ یہ جب مولوی صاحب کہتے ہیں نا اللہ کے نام پہ آ جاؤ اور عین موقع پہ غائب ہو جاتے ہیں، یہ اصل میں مسئلہ ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور سمجھ لیں، ایک عرض اپنے دل میں اتار لیں کہ یہ دھرنے ہر پاکستان کی مسجد میں ہونے ضروری ہیں۔ نماز کے فوراً بعد بیٹھے رہیں اور ان سے کہیں کہ اپنی اپنی سند کو ہلاؤ اور فتویٰ ایشو کرواؤ کہ ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے، ہم اس بلڈنگ کے اندر انٹر ہو جائیں گے اگر آپ نے سمپل بل نہ پاس کروایا۔ اتنی سی بات ہے، اگر آپ نے بل نہ پاس کروایا تو پھر دوسرا طریقہ بھی آتا ہے، ہمیں مت مجبور کریں مسلمانوں کو۔ خالی یہ بیعت نہیں لگانے والے، ہم کچھ اور بھی کر سکتے، مگر ہم اس قانون کے پاسدار ہیں جس کے بنا پہ محمد الجناح نے کہا تھا یہاں پہ جو اسلام کا کانسٹیٹیوشن ہوگا وہ قرآن ہوگا۔ اب یہ وقت آ گیا کہ ثبوت دیں۔ فلسطینیوں نے چیخ کے پکارا ہے، اصل میں یہ پروٹیسٹ ادھر نہیں ہو رہا، غزہ میں ہو رہا ہے۔ وہ غزہ میں نہیں شہید ہو رہے ہیں، مسلمان میں ہم لوگ اپنا اسلام ہلاک کر رہے ہیں روز کچھ نہ کر کے۔ وہ زندہ ہو رہے ہیں روز اور ہم روز مر رہے ہیں۔ میں صرف اسلام کا سپورٹر ہوں، میری جماعت کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ بس جس مرضی وجہ کی بنا کے اوپر، مجھے پتا ہے نا ابھی کنونشن سینٹر میں انہوں نے اسلام کے نام پہ دھاندلی کی ہے، نعرے مارنا اسلام نہیں ہے، سیاست کرنا اسلام ہے۔ اور جب وقت آئے اور تب سیاست نہ ہو تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ دلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بت نظر آ جاتے ہیں۔ اتنی عمریں ہو گئی ہم سب کی، ہمیں ایک دوسرے کا بت دیکھنا آ گیا، چھوٹا سا بت جو وہن کے مرض کے ماتھے پہ وہن لکھا ہوا ہے اور ہر ایک نے گھر میں سجایا ہوا ہے اپنے، جس کو مرنے کا ڈر ہے یا دنیا کا پیار ہے۔ میں پھر بتا دوں آپ لوگوں کو، میں کسی ایسے بندے سے امید نہیں رکھتا کہ جس نے آج تک اسلام کا کلیم نہ کیا ہو۔ کوئی بات نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ نواز شریف صاحب آپ نے کبھی بھی نہیں کہا، آپ کھلے آزاد ہیں۔ عمران خان صاحب آپ بھی آزاد ہیں۔ یہی روڈ آپ نے 6 مہینے بلاک کی تھی، اسلام کا ایک لفظ نہیں بولا تھا آپ نے۔ کوئی بات، you don't want it, I get it۔ مجھے فضل الرحمان سے اور جماعت اسلامی سے اس لیے شکایت ہوتی ہے کہ یہ وقت تھا آپ کی جماعت کے ایکٹیویٹ ہونے کا، یہ کھڑے تھے ووٹر آپ کے سارے، اس دن کے لیے جماعت اسلامی مودودی نے بنائی تھی، اس دن کے لیے۔ میں آپ کو اتنی سی بات بتا دوں، ایک ڈیمانڈ جو میں نے بھی لکھی ہوئی دیکھی ہے نا کہ افواج پاکستان اسرائیل کو ڈائریکٹ للکاریں بندوق دکھاتے ہوئے کہ ابھی واپسی کر نہیں تو ہم آئے ہیں، یہ ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس سے للکار جانی چاہیے۔ جس مرضی وجہ سے جو بھی ڈھکوسلا آپ نے کیا ہوا ہے، یہ ڈھکوسلے کا جو بلڈنگ کھڑی کی ہوئی ہے، ہم سب کو پتا ہے، سارے کے سارے پارلیمنٹرین اندر جائے کیا بات کرتے ہیں، کیا آرڈر کیا آیا ہے، ہمیں ہی پتا ہے۔ مگر ہمیں تو آپ نے یہ دھوکہ دیا ہوا کہ ڈیموکریسی ہے نا، ہم تو اسی چینل کے ساتھ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ جب تک آپ یہ دھوکہ دیتے رہیں گے، ہم اس دھوکے کے اندر آپ کی ہی پاسداری کے اندر۔ شہباز شریف صاحب آپ کے اوپر میں بیعت کروں گا، آپ اللہ کا نظام تو لے کے آئیں۔ کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو ہٹانا ہے؟ ہم صرف اسلام چاہتے ہیں۔ آپ کا نام پیٹر بھی ہوگا نا اور آپ کہیں گے میں اسلام کا نظام لاؤں گا تو میں کہوں گا چلا گیا۔ آپ لوگوں کے نام ہے ایسے، اس کی وجہ سے میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، جس سے لگتا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں۔ فلسطین کے بچوں نے فرقان بٹھا دیا ہوا ہے کہ آپ سفید سفید کی طرح نظر آئے گا، کالا کالا کی طرح نظر آئے گا۔ فلسطین کی ایک 4 سال کی بچی نے بتا دیا ہے کہ پاکستان میں کون اصل میں مسلمان ہے اور کون شکل سے مسلمان ہے۔ بس ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، 7 اکتوبر کا مقدمہ آخرت والے دن ہم سب کے اوپر ہونا ہے، اللہ کی قسم ہونا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا 30,000 بچے مر گئے ہوں اور ہم سے سوال نہ ہو اس کا۔
پورے سرحد کا وہ منظر دیکھیں کہ جب ہمیں جانے ہی نہیں دیا جا رہا ہوگا اور فلسطینی سامنے کھڑے ہوں گے کہ تمہاری مجال کیا ہے کہ تم یہاں سے کراس کرو. یہ نواز شریفوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں. ان لوگوں کو نہ فکر، وہ بیچ چکے ہیں کب کا جو بیچنا تھا انہوں نے، وہ بڑے سکون میں. آپ لوگوں کے دل میں ہر وقت ایک آگ لگی رہتی ہے کہ یہ نہ آخرت میں غارت ہو جاؤں میں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی آوازیں ہیں جو اللہ دل سے لگوا رہے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ چینل کریں. اسٹریٹجی بہت سمپل ہے. آخری امید میری مسجد سے ہے، میں بھی توڑ نہیں رہا ہوں، کہ تمام مسلمان مسجدوں میں جا کے اپنے اپنے خطیبوں سے کہیں یا اپنے اپنے علماء کرام سے فتاویٰ ایشو کروائیں. اس کے علاوہ کوئی اور بلڈنگ اتنی لاکھوں کی تعداد میں اس طریقے سے مسلمانوں کو اکٹھا کر نہیں رہی جیسے جمعے کی نماز میں ہم لوگ ہو رہے. السلام علیکم. آئی ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے. بیسیکلی ساحل ادیم صاحب ہمیں اس ویڈیو کے اندر ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر رہے ہیں، وہ جذبہ، وہ ولولہ پیدا کر رہے ہیں جس کی خاطر ہم فلسطین کے لیے کچھ کر سکیں. ساحل ادیم صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ اب فلسطین میں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ہمیں اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو بچانا چاہیے. اگر آپ کے سامنے آپ کا بھائی یا بہن یا بیٹا ہی آپ کے سامنے اگر شہید کیا جائے تو آپ خود سوچیں تو آپ ان کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، کیا سٹینڈ آپ ان کے لیے لے سکتے ہیں. اسی طرح اب ہمارا یہ فرض ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے. ان کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بس فیس بک پہ، انسٹاگرام، یوٹیوب پہ بس اسٹیٹس لگا دیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم آج ڈیٹ چوک کے اندر کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ صرف اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھا سکیں. سب مل کے آواز اٹھائیں ان کے لیے، اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جتنے بھی غیر مسلم کے پروڈکٹس ہیں ان سب کو بین کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ وہ جتنی ان کے پروڈکٹس یوز ہوں گی، استعمال ہوں گی، اتنے ان کو اور زیادہ پاور ملے گی اور وہ پھر فلسطین کے اوپر اور زیادہ اٹیک کریں گے. اسی لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو روکیں، آواز اٹھائیں اس کی طرف. اور ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل ہیں، چاہے آپ عمران خان لے لیں، نواز شریف لے لیں، جو بھی آپ لے لیں، ہمیں ان سے کچھ لینا دینا. وہ تو اپنے معاملات پورے نہیں کر سکتے، انہوں نے فلسطین کے لیے کیا سٹینڈ لینا ہے. تو یہ ہمارا فرض ہے کیونکہ ان کی تو اپنی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی. انہوں نے بیچارے فلسطین کو کیا بچانا ہے، انہوں نے ہمارے بہن بھائیوں کو کیسے بچا سکتے ہیں. تو اسی لیے ہمارا فرض ہے، ہمیں کوئی بھی کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں خود چاہیے اکٹھا ہو کے فلسطین کے لیے سٹینڈ لیں اور ان کے جتنے بھی غیر ممکن سب کے